نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد فشفعني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم مہینہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ جب رجب کا چاند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تو فرماتے اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں۔ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ، یہ عظیم مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ مغفرتوں والا مہینہ اور جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس مبارک مہینے اور عظیم مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے بیان فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت، یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وأوسطہ مغفرۃ، اور فرمایا اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے، وآخرہ عتق من النار، اور فرمایا اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے میں، اس عظیم مہینے میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ فرمایا کہ 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں۔ فرمایا کہ 2 کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اور دوسرا کام استغفار ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ اور فرمایا 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ جنت کا سوال ہے اور جہنم سے چھٹکارا۔ کہ یہ دعا ارشاد فرمائی علماء نے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اپنی دعاؤں میں اگر آدمی یہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، تو اس حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور طاق راتیں چند باقی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھک جائیے اور ان مبارک راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ فرما لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا
تو اپنی کمر کس لیتے اور راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو میرے دوستو، یہ مبارک رات ہے جس کی چند راتیں باقی ہیں، اور ایسی رات ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر، شب قدر کیا چیز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے اس رات میں عبادات کا اہتمام کیا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اور اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیکے ہوئے ہے، اور کبھی دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کبھی ذکر میں مشغول ہے۔ فرمایا کہ جس نے اس مبارک رات کو اس طرح گزارا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی ہو۔ اور ایسی رات ہے جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، روح الامین جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں، اور جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات ایسی ہے کہ جو سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اس کی مبارک مہینے کی جو راتیں باقی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، توبہ و استغفار کریں، جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ اس مبارک مہینے میں جس کے لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے، اور روزے کا جو مقصد بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے تقوی پا لیا، تقوی کے ہم کتنے قریب ہو گئے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہم جہاں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جس طرح ایک روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور بند کمرے میں ہوتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن وہ پیتا نہیں، اس لیے کہ اسے یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اگر کھانا کھایا یا میں نے پانی پیا تو میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ہم جائزہ لیں کہ ہم جو ہے تقوی کے کتنے قریب ہوئے اور تقوی کی دولت ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com